هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا کہ یقیناً انسان کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب کہ اسے کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا۔ اے انسان یاد کر، تیرا ایک ایسا وقت بھی آیا ہے تجھے کوئی جانتا نہیں تھا۔ حین من الدہر، حین ان سے مراد حمل یعنی رحم مادر کی مدت جس میں وہ قابل ذکر چیز نہیں ہوتا ہے۔ اس آیت میں انسان کو خبردار کیا گیا کہ جب وہ حسن جمال کی صورت میں جب وہ باہر آتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو عورت کے زمین پر آ کر اکڑتا ہے، اتراتا ہے، اسے اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے کہ میں تو وہی ہوں جب عالم مصر میں تھا تو کوئی مجھے جانتا نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ کہ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفہ سے پیدا کیا، نبتلی امتحان کے لیے، انہیں جانچنے کے لیے، انہیں پرکھنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا اور انہیں سنتا ہوا اور دیکھتا ہوا بنایا۔ ہم نے انسان کو سنتا ہوا اور دیکھتا ہوا بنایا، عقل دی، سمجھ دی، دل و دماغ دیا، سنتا ہوا اور دیکھتا ہوا بنایا۔ شاعر کہتا ہے تم کو مالک نے دنیا میں پیدا کیا، تم کو مالک نے دنیا میں پیدا کیا، دل دیا عقل دی پھر نہ سجدہ کیا۔ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، دل دیا، عقل دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، سنتا اور دیکھتا ہوا بنایا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ہم نے انہیں سیدھا راستہ بھی دکھایا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ہم نے انہیں سیدھا راستہ بھی دکھایا، عقل دے کر کے۔ اس کھوپڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھوسا نہیں بھوسا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر مغز دیا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ ڈالا، سنتا دیکھتا ہوا بنایا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ سیدھا راستہ دکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور نبیوں کو بھیج کر کے، کتابیں نازل کر کے، اور داعیوں نے حق کے ذریعے سے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ اے انسان اب تیری مرضی، اب تیری مرضی، اما شاکرا و اما کفورا، تو شکر گزار بنے یا نہ شکرا بنے۔ اب تیری مرضی، چاہے شیطان کو راضی کرے یا رحمان کو راضی کرے، تیرا گھر دو ہے، تیرا ٹھکانہ دو ہے، ایک جنت ایک جہنم، جس کو چاہو اپنا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے کافروں کے لیے، بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیر، توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے، اور ایمان والوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اور نیک لوگ وہ جام پیئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہوگی۔ ایک گھر میں آگ ہے، توق ہے، زنجیر ہے، اور ایک میں جام ہے، شربت ہے۔ اور میرے بھائیوں جب مہمان گھر پر آتے ہیں تو انہیں شربت پلاتے ہیں، جام دیتے ہیں، چائے ناشتہ دیتے ہیں، بیمانوں کو نہیں۔ اب اے انسان تیری مرضی، تو رب کا مہمان بنے یا رب کا نافرمان بنے۔ میرے معزز مکرم بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ طالب علم جب امتحان دینے کے لیے امتحان حال میں داخل ہوتے تو انہیں 3 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے، ایک سوال نامہ سے تھما دیا جاتا ہے۔ طالب علم کو تو کنفرم معلوم ہوتے ہیں کہ 3 گھنٹے کے بعد پیپر چھینی جائے گی۔ اب ایک 3 گھنٹہ وقت ہے، 3 گھنٹے کے بعد پیپر چھینی جائے گی، لیکن ہماری زندگی کے پیپر کب چھین لی جائے اس کی کوئی خبر نہیں۔ انسان دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے،
لیکن زمین پر قدم رکھنے سے پہلے مر کر آتا ہے، کوئی آ کر مر جاتا ہے، کوئی چند سالوں میں مر جاتا ہے، کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، کوئی لاٹھی ٹیکتا رہتا ہے، موت کی دعائیں کرتا رہتا ہے، دادا زندہ ہے پوتا مر رہا ہے، باپ بوڑھا زندہ ہے جوان بیٹا مر رہا ہے۔ میرے بھائیو، وہ مالک ہے، جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اٹھا کر اپنے دربار میں پیش کر لیتا ہے۔ میرے معزز مکرم بھائیو، یہ موت سب کو آئے گی، اور جب یہ موت آئے گی تو یاد رکھیں اچانک آئے گی، گھنٹی بجا کر کے نہیں آئے گی، اعلان کر کے نہیں آئے گی، بتا کر کے نہیں آئے گی، فون کر کے نہیں آئے گی۔ جب آئے گی موت اچانک آئے گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، سوچئے اللہ کے لیے، کیا ہم اور آپ اس موت کی تیاری کے لیے تیار ہیں؟ بوتلوں کے چکر میں اپنی زندگی کو برباد کرنے والوں سوچئے، لائن بازی کرنے والوں سوچئے، آن لائن جوا کھیلنے والوں سوچئے، چوری ڈکیتی کرنے والوں سوچئے، کیا ہم اور آپ اس موت کی تیاری کے لیے تیار ہیں؟ موت جب آئے گی اچانک آئے گی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن۔ زانی جب زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے مومن نہیں رہتا۔ ایمان دل سے نکل جاتا ہے اور سر کے اوپر چھتری کی طرح انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب یہ گناہ سے الگ ہو، دوبارہ اس میں داخل ہو جاؤ۔ اگر اسی حالت میں موت آ جائے، کہیں یہ موت کفر کی موت تو نہیں ہوگی؟ میرے معزز مکرم بھائیوں، موت جب آئے گی اچانک آئے گی، ٹائم نہیں دے گی، چانس نہیں دے گی۔ امتحان میں فیل ہونے والوں چانس مل جاتا ہے دوبارہ پاس ہونے کے لیے، فیل ہو جانے کے بعد چانس مل جاتا ہے دوبارہ آگے بڑھنے کے لیے، پاس ہونے کے لیے، لیکن آخرت کے امتحان میں کوئی فیل ہو جائے تو پھر وہاں کوئی چانس نہیں ہے دوبارہ، پھر وہاں کوئی چانس نہیں ہے۔ اگر کوئی آخرت کے امتحان میں فیل ہو جائے کوئی چانس نہیں۔ اللہ ہم سب جتنے بیٹھے ہیں الہ العالمین، تو ہم سب کو آخرت کے امتحان میں پاس کر دیں۔ میرے معزز مکرم بھائیو، جب فرشتہ روح نکالنے کے لیے آ جاتا ہے نا، تب پھر اس وقت کوئی لاکھ کہے کہ ابھی نئی شادی ہوئی ہے، نیا گھر بنایا ہے، نئی گاڑی خریدی ہے، نیا کاروبار سیٹ کیا ہے، نئی دکان کھولے ہیں، کچھ مہلت مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو لمحے کا بھی موقع نہیں دیا جاتا ہے۔ انسان کو جو وقت مقرر کیا ہے اسی وقت میں انسان کو اٹھا لیا جاتا ہے دنیا سے۔ میرے بھائیو، ہماری یہ چلتی پھرتی ہنستی گاتی زندگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اسے غنیمت جانے میں معزز مکرم بھائی، یہ امانت جب واپس لے لی جاتی ہے نا تو پھر زندگی موت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں، آئے دن دیکھتے نہیں ہیں کہ جو لوگ چیتنے بن کر زندگی گزارتے ہیں موت انہیں بھی آتی ہے، اور جو عمدہ لباس پہن کر زندگی گزارتے ہیں موت انہیں بھی آتی ہے، جو جھوپڑی میں رہتے ہیں، فٹ پاتھوں پر سوتے ہیں موت انہیں بھی آتی ہے، اور جو محلوں میں رہتے ہیں موت انہیں بھی آتی ہے، جو اپنے علاج کرنے کے لیے چند سکے نہیں خرچ کر پاتے ہیں موت انہیں بھی آتی ہے، اور جو شفا حاصل کرنے کے لیے تجوریوں کا منہ کھول دیتے ہیں موت انہیں بھی آتی ہے۔ میرے معزز مکرم بھائیو، انسان اپنی عظمت کا مال تعمیر کرتا ہے، لیکن موت کا طوفان اس کے بنائے ہوئے مال کو تنکوں کی طرح اڑا کر یہ سبق دیتا ہے کہ انسان اس دنیا میں تیرا کوئی قدرت حاصل نہیں۔ انسان موجودہ دنیا میں آرزوؤں کے باغ کو اگانا چاہتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بناتا ہے، اس سال شادی کیے ہیں تو اگلا سال گاڑی لینا، پھر اگلا سال گھر بنانا ہے، پھر اگلا سال یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ موت کا طوفان اس کے بنائے ہوئے منصوبوں کو برباد کر کے یہ سبق دیتا ہے
کہ انسان اس دنیا میں تیرے آرزوں کی تکمیل نامکمل ہے، تو اپنے لیے دوسری دنیا تلاش کر۔ میرے معزز مکرم بھائیوں، موت انسان کو اس دنیا کی قدر و قیمت کا پتہ دیتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ زوال پذیر ہے، یہ ڈھلتی پھرتی چھاؤ ہے، اس کی نعمتیں، اس دنیا کی نعمتیں کسی نہ کسی دن دھوکہ دے گی اور ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی سود مندی، دنیا کی فائدہ مندی یہ تو بہت تھوڑے ہیں، بہت ہی قلیل ہے، زیادہ نہیں ہے، بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی سمندر میں انگلی کو ڈبو کر نکالے، کتنا پانی نکلے گا؟ سمندر میں سوئی کو ڈبو کر نکالے، اس کے نوک میں کتنا سا پانی نکلے گا؟ 1 بوند یا پھر 1.5 بوند، جو ہوا چلنے پر سوکھ جائے۔ یہ ہے دنیا کی تمام نعمتیں جو جھٹکے پہ ختم ہو جائے۔ اور آخرت مثال دیا پورے کے پورے سمندر، ہوا چلے، آندھی آئے، طوفان آئے، بارش ہو، ختم ہی نہ ہو۔ لیکن ہمیں دنیا نے اپنی تڑک بھڑک سے مدہوش کر رکھا ہے اور اس کے شان و شوکت نے ہمیں غافل بنا دیا۔ ہم خواب خرگوش میں مبتلا ہے اور ہمارے پاس خناس سوار ہے، شیطان سوار ہے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، اس زمین کے اندر، اس مٹی کے اندر ابھی دفن ہونے کا ٹائم نہیں آئے گا۔ اوروں کو تو موت آئے گی، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ مولویوں کا کام یہ ہے ڈرانا، موت موت موت، کسی کو نہیں مرنا ہے۔ دادا مر گئے، بوڑھے ہو گئے تھے، فلاں کو اٹیک ہو گیا، فلاں ایکسیڈنٹ سے مر گیا، ہم تو ابھی بالکل جوان ہیں، ہمیں نہیں مرنا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کسی بے حسی اور غلط فہمی کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا انسان نے گمان کر رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے، انہیں بیکار پیدا کر دیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور انہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ انسان کا یہ گمان ہے کیا؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جن کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور یاد رکھیں، ہم عبادت کریں یا نہ کریں دنیا میں آنے کے بعد، ہم عبادت کریں یا نہ کریں، لیکن حساب ہمیں دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان اس گھمنڈ میں مبتلا ہے کہ ان سے حساب نہیں لیا جائے گا، انہیں ایسا ہی چھوڑ دیا جائے گا، آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے حساب لے گا۔ اب میرے معزز مکرم بھائیو، ذرا سوچئے، ٹھنڈے دماغ سے سوچئے کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، رب کو راضی کرنا، رب کو خوش کرنا۔ اور ہم آزاد بھی نہیں ہیں شریعت کے احکام سے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ تو پھر ہم نماز سے غافل کیوں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل کیوں ہے؟ شریعت کے احکام سے غافل کیوں ہے؟ قرآن کی تلاوت سے غافل کیوں ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ چمکتے ہوئے جو آنکھیں ہیں نا، ایک نہ ایک دن ہمیشہ کی نیند سونے والی۔ ہم سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتے، فرار نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ پکڑے گی، تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم چھپے کھلے جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو یہ بھی معلوم ہے
کہ موت سے بچنے کے لیے جتنی بھی تدبیریں اپنا لے کوئی تدبیر کام میں نہیں آ سکتی. موت اپنا راستہ خود تلاش کرتی ہے اور ہم تک بآسانی پہنچ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ کہ تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ پکڑے گی. گرچہ تم مضبوط بند قلعے میں کیوں نہ ہو, شیشے کا گھر بنا لے, دیوار بنا لے, اس میں پیک ہو جائے, موت وہاں بھی آ پکڑے گی. سب کچھ جانتے ہوئے بھی آج حضرت انسان لا علمی کے بحر تلاطم میں غوطہ ہے. رونما ہونے والے واقعات حادثات سے ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رہتی. ہماری حرکتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے, ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے, آخرت کا سفر کرنا ہی. میرے بھائیوں, اگر یہ بات ذہن کے کسی کونے میں بھٹک رہی ہے تو پھر یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان, کل من علیہا فان, دنیا میں جتنی بھی چیز ہے سب فانی ہے, ہر چیز فانی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, باقی رہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. یہ سلطنت, یہ حکومت, یہ عہدہ, یہ منصب ہمیں موت سے نہیں بچا سکتی. قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی دولت دی تھی, فرعون کو وہ طاقت دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انہوں نے لاکھوں لوگوں کو اپنے غلامی کے زنجیر میں جکڑ رکھی تھی. شداد کو وہ زور قوت عطا کی تھی کہ اس نے دنیا ہی میں جنت بنا ڈالی, لیکن ان لوگوں کو بھی ہمیشہ کی زندگی نصیب نہیں ہوئی. میرے بھائی, اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر الذکر حازم اللذات یعنی الموت, کہ لذتوں کو توڑنے والی, خواہشوں کو توڑنے والے, آرزوؤں کو توڑنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. موت کو ہمیشہ یاد کرو, جہاں کہیں بھی رہو, خوشی میں رہو, غم میں رہو, موت کو ہمیشہ یاد کرو. موت کی یاد یہ دلوں کے جنگ کو دور کر دیتا ہے. دل میں بھی جنگ لگ جاتا ہے, جیسے پانی لگنے سے, لوہے کو پانی لگنے سے جنگ لگ جاتا ہے نا, اس میں مورچھا چڑھ جاتا ہے, اور جب اس کو پٹکتا ہے تو پھر وہ مورچھا چھوٹتا ہے. تو پانی لگنے سے جیسے لوہے کو جنگ لگ جاتا ہے, دل کو بھی جنگ لگ جاتا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل میں بھی جنگ چڑھ جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کے جنگ کو دور کیسے, کس طرح کیا جائے گا دلوں کے جنگ کو دور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا, موت کو ہمیشہ یاد رکھنا, اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا, یہ دلوں کے جنگ کو دور کر دیتا ہے. میرے بھائیوں, آج ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے. قرآن کی جگہ موبائل آ گیا. صبح اٹھتے ہیں موبائل دیکھتے ہیں, شام کو سوتے ہیں موبائل دیکھ کر. آج ہم نے قرآن کو اپنے سے دور کر دیا. قرآن اتنے اوپر رکھتے ہیں جہاں تک ہاتھ پہنچ نہیں پاتے. الماریوں کی زینت بن گئی قرآن. اور موت کو آج ہم نے بھلا دیا. ہمارے دل میں جنگ پڑ گئی, ہمارے دل میں بیماری, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری ڈال دی گئی ہمارے دل میں, ہمارا دل بیمار پڑ گیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام, وہ دور بہت جلد آنے والا ہے, وہ حالات بہت جلد آنے والا ہے جب دنیا کی ظالم قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی. جس طریقے سے دسترخوان پر کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں, دیکھتے ہیں شادی بیاہ میں ٹیبل لگے ہوتے ہیں, دسترخوان پر کوئی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, کوئی کھا چکے ہوتے ہیں, کوئی لائن میں لگے ہوتے ہیں کہ تم کھا لو, اب ہماری باری آنے والی ہے. مسلمانوں, تمہیں مارنے کے لیے, تمہیں کاٹنے کے لیے, تمہیں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اسی طرح سے باری باری ساری قومیں تم پر آئے گی اور تم پر ٹوٹ پڑے گی, تمہیں رسوا کرے گی, تمہیں ذلیل کرے گی. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تعداد تمہاری بہت زیادہ ہے. تعداد میں تم کم نہیں ہوں گے, تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی, لیکن تمہاری حیثیت
पानी के ऊपर, समुंदर के ऊपर जो झांक होते हैं, पानी के ऊपर जो बुलबुले होते हैं ना, देखते हैं बारिश के दिनों में पानी गिरने के बाद बुलबुले निकलते हैं, ठोकना बुलबुले 2-3 सेकंड रहते हैं, फिर फूट जाते हैं। तुम्हारी हैसियत पानी के ऊपर जो बुलबुले, उस बुलबुले की तरह हो जाएगी। तुम्हारी हैसियत समुंदर के झांक की तरह हो जाएगी, और तुम इतने कमजोर हो जाओगे कि तुम्हें जब चाहेगा, जैसे चाहेगा, तुम्हें मसल देगा हर कोई। तुम्हारे अंदर से, दुश्मनों के अंदर, दिलों से तुम्हारे रोब और दबदबा को निकाल देगा, और तुम्हारे अंदर बीमारी डाल देगा, वहन डाल देगा, तुम्हारे अंदर वहन डाल देगा। साहबा कराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वहन क्या है, ये बीमारी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत, मौत से नफरत। आज हम दुनिया से मोहब्बत करते हैं, मौत से नफरत करते हैं, मरना कोई नहीं चाहते हैं, मौत से नफरत करते हैं। लेकिन मेरे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मरना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तुम इसे अपने लिए बेहतर समझो या ना समझो, इसे अपने लिए अच्छा समझो या ना समझो, लेकिन मेरे बंदो, ये मौत का कड़वा प्याला तुम सबको पीना है। इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन तुम्हारे हर अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। उस दिन जो जहन्नम की आग से बचा लिया जाए और जो जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो जाएंगे। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और मेरे बंदो, ये दुनिया की ज़िंदगी ये मताउल गुरूर है, ये धोखे का सामान है। मेरे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम भाइयों, तो ये दुनिया बहुत ही, समझ लीजिए, इसकी नेमतें बहुत ही थोड़े दिनों के लिए है। ये दुनिया एक ना एक दिन इंसान को धोखा देती है। इसलिए मेरे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम भाइयों, आखिरत की तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा आखिरत की तैयारी करें, मौत को याद रखें। दुनिया से लज्जतों को जो तोड़ने वाली चीज़ है वो मौत है, मौत को कसरत से याद करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है इलाही आलमीन, तो कही हुई बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।